کرنا چاہتے, اس کی ناک میں نکیل ڈالنا چاہتے, لیکن وہ کسی کے قابو نہیں آ رہی. فرمایا میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح جس کی اونٹنی بھاگ گئی, مالک موجود نہیں تھا, وہ بے قابو ہو گئی, پاگل ہو گئی, لوگ پکڑتے قابو نہیں آتی. کریم رسول فرمانے لگے پھر اس کا مالک آ گیا, پھر وہ مالک آ گیا, پھر اس نے کہا تم پیچھے ہٹ جاؤ, تمہیں نہیں پتا اونٹنی میری ہے تو طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے, مجھے سلیقہ آتا ہے سنبھالنے کا, چونکہ اونٹنی میری ہے. میرے حبیب کریم علیہ السلام فرمانے لگے اس نے تھوڑا سا چارہ اٹھایا, اپنی اونٹنی کو دکھایا, وہ اونٹنی دوڑتی ہوئی مالک کے پاس آئی. مالک نے اونٹنی کی پشت پہ ہاتھ بھی پھیرا, چارہ بھی کھلایا, اور پھر اس کے ناک میں نکیل ڈال دی, اور پھر اسے باندھ دیا. لوگوں سے کہنے لگا تم جاؤ, اونٹنی میری ہے تو طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے. میرے کریم رسول فرمانے لگے امت میری ہے تو سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے, یہ مجھے آتا ہے طریقہ, اس کو سنبھالنا کیسے. رب ہب لی امتی کہتے پھورے پیدا ہوئے, حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام, مجھے طریقہ آتا ہے سنبھالنے. یہ سنے اللہ مجھ سنے جی. اب رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا بھائی اب دیکھیں نا, پڑھا لکھا بندہ تو وہ ہے جسے ان پڑھ سے گزارا کردہ آ جائے, پڑھا لکھا شخص تو وہ ہے جس کو پتہ چل جائے کہ یہ آدمی بھٹک گیا, اسے واپس کیسے لانا ہے. وہ گھائل نہ کرے, وہ لوگوں کو قائل کرے. وہ یہ نہ کہا جا دوڑ جا, تجھے کیا پتا بات کیسے کرنی ہے, بلکہ وہ کہے آ بیٹھ جا, جب تک تیری تسلی نہیں ہوگی میں تجھے جانے نہیں دوں گا, آ جا بیٹھ جا. بھائی اب رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر کل اگر تم اسے مار دیتے تو یہ جہنم میں جاتا, اور آج جس حال میں یہ موجود ہے اگر اس حال میں دنیا سے جائے گا تو رب کریم اسے بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے. بھئی ہمیں گزارا کرنا آنا چاہیے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کس طرح کس آدمی سے. میرے رسول پاک کی سیرت میں ایک انوکھا واقعہ بھی لکھا ہے. حضور کے غلام تھے, ظاہر نام تھا. نبی کریم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے میں اس کا شہری ہوں, یہ میرا پینڈو ہے, یہ میرا دیہاتی ہے. اب تو پینڈوؤں کو بڑی شرم آتی ہے نا, پینڈو کہہ دے. میں کئی دفعہ کہتا مینو آنکھوں یار کھول کے سارے پینڈے, میں بھی پینڈو جی, میرے ابا جی بھی, میرے دادا جی بھی. اصلاً آپ کو پتہ ہے کہ شہروں میں رہنے والے عربیوں کا رواج تھا کہ جب وہ شہر میں بچہ پیدا ہوتا تو اسے تازہ ہوا کے لیے 4-5 سال گاؤں میں بھیجتے. اسی لیے تو میرے نبی حضرت علیمہ کے پاس گئے تھے. تو یہاں پینڈو گردن جھکا لیتا ہے. یہ جتنے شہر آباد ہے پینڈوؤں کی وجہ سے آباد. پینڈو بڑی تر و تازہ قوم کو کہتے ہیں, پر پتہ نہیں کیا بات ہے, مور بڑا خوبصورت ہوتا ہے, ہر وقت پیروں کو دیکھتا رہتا ہے, کہتا ہے کبھی یہ صحیح ہوتے نا. او خدا کے بندے باقی سارا جسم دیکھنا, تیری صرف سڑک کچی ہے تو تو سب سے نیچا ہو گیا ہے. تیری سڑک کچی ہے پر تیری ہوا بڑی تر و تازہ ہے. تو اس طرف بھی تو غور کرنا, اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. اور درویشوں نے کہا ددیش اپنے دیا واللہ نالو, تم بے لالا کھائیے, آمی غیر ملک دے باغاں اندر میوے کھان نہ جائیے. او بھائی یہاں رہ. وہ سیابی آیا کرتے تو حضور فرماتے یہ نا میرا پہلو ہے, میں اس کا شہر. وہ آتے تو عجیب و غریب ہی باتیں کرتے. کئی پوچھتے کھانا کیا ہے, سویرے کیا کھایا تھا. اب میرے مریدوں میں سے شاگردوں میں سے کوئی آ کے کہے استاد جی سویرے کا کھایا تھا, میں کہوں گا تو تمہارا ٹھیک ہے, جو بھی کھایا تھا. تو وہ کون ہوتا ہے پوچھنے والا. لیکن وہ عجیب و غریب سوال کرتے. میرے نبی کریم مسکرا کے جواب دے. یہ اخلاق ہے. یہ کہ اب تو خیر پیروں کا تو رواج ہی بڑا لوکھا ہے. یہاں تو مرید جب داخل ہو خانقاہ پہ تو 5000 کا نوٹ پہلے نکال کر, پھر تو ہو سکتا ہے شفقت کھل جائے ساری, پھر تو ماحول صحیح ہو جائے. لیکن اگر مرید بیچارہ آتے ہی اس کو خود بھوک لگی ہو لنگر دینا پڑے تو پھر پیر صاحب کہتے ہیں تو آج کیوں آیا, جمعراتی سویرے 10 بجے ہونا سے, تجھے نہیں پتا کہ آج میں چلے میں رہتا ہوں. کیا تماشا. اقبال نے کہا خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے, کہ درویشی بھی عیاری ہے شہنشاہی بھی عیاری. اور اقبال کہنے لگے یہ نذرانہ نہیں یہ سود ہے پیران حرم کا, یہ نذرانہ نہیں یہ سود ہے. میں سخت لوگوں کے پاس بیٹھتا ہوں تو کبھی کبھی کو بات سخت بھی مجھ سے نکل جاتی ہے, مجبوری جو ہوئی ہو جاتی. میں لاہور میں تھا, بڑی اچھی کانفرنس ہو رہی تھی, تو بعد میں ایک اور جگہ پہ پہنچ گئے تو وہاں کچھ مشائخ کے مریدین کے مخصوص حلقے بھی موجود تھے. تو ایک شخص نے مجھے کہا ان میں سے کہ یہ کچھ مریدوں نے نا اپنے رخشوں پہ لکھایا ہوا ہے صاحب میرے پیر کی دعا ہے. تو لوگ بڑا تاثر لیتے ہیں کہ اب پیر کی دعا سے صرف رخشہ ہی ملا ہے, تو ان سے کہیں یہ نہ لکھوایا کریں.
تو میں نے کہا چلو میں مرید کو منع کر دیتا ہوں، کیونکہ مرید ساتا تو رو رو کے ہو گیا تائب، کاش اس پیر مغاں کو بھی مل جاتی توبہ کی توفیق۔ تو میں نے کہا کہ چلو میں مرید کو منع کر دیتا ہوں، رقشے پہ نہ لکھوائے، پیر صاحب تو اپنی پرادوں پہ لکھوائے نا کہ سب میرے مریدوں کا نذرانہ ہے، ان کو منع کر دیتے ہیں۔ اور آپ سے شکوہ ہے یہ جو آپ کو 40 سال مصلے پہ کھڑے رہ کے امامت کراتا ہے، یہ کبھی پیر نہیں بنتا، حالانکہ رسول اللہ کے مصلے پہ کھڑا ہے، نبی پاک کے ممبر پہ کھڑا ہے۔ میں نے کہا تھوڑی خشکی ہے، کچھ باتیں سخت بھی کروں گا۔ میرے پاس ایک شخص آیا کرتا تھا، روز اپنے بیر کی کوئی نہ کوئی کرامت سناتا۔ ایک دن گھر میں کوئی جھگڑا ہو گیا بھائی کا، ابو طلاق کا معاملہ ہوا تو مجھ سے پوچھنے آ گیا، کہنے لگا حضرت جی وہ طلاق کا مسئلہ بتائے۔ تو میں کہا پیرانو پوچھ، کہنے انہیں نہیں ہوندہ، کہ میں کہ جیل نے پھرو، کرامت تو روز نہیں تیار ہوتی ہے۔ بانج علمو جو کرے فقیری او جاہل مرے دیوانہ ہو۔ میں کافر نہیں آکے، حالانکہ سلطان باؤ نے کافر کہا، تو میں حالانکہ اتنی بات نہیں کر رہا جتنی وہ کہہ گئے۔ خیال کرے تھوڑا سا، ہم نے تو استحصال کیا۔ یہ مدرسے کے بچے نا، عید والے دن یہ بھی حدیث سنائی جاتی ہے کہ ان کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، اور پھر کمیٹی والوں نے اسی جس کے نیچے پیروں کے نیچے پر بچھا رہے ہیں اسی کی گردن پر کھالیں بھی رکھی ہوتی۔ یہ وہ معزز آدمی ہے جس کے پیروں کے نیچے فرشتوں نے پر بچھائے؟ یہ تو استحصال کیا، آپ حد کر دی۔ بہت سارے شیخ الحدیث ہیں جن کی بیٹیاں ابھی اس انتظار میں ہیں کہ کہیں سے جہیز آئے گا تو شادی ہو۔ ویسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے 40 سال فقہ پڑھائی لیکن اپنا مکان نہیں مل سکا، اور ان فراڈیے پیروں کو اور بے شرع لات خانوں کو اور جاہل خطیبوں کو آپ نے رئیس اعظم کر دیا۔ کبھی اس دکھ کو سنو گے تو میں سناؤں گا، آپ لوگوں نے حد کر دی۔ یہ ربیع الاول آتا ہے تو ریٹ لگتے ہیں، بولیاں لگتی ہے۔ ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ڈرو۔ جو آپ کو ہر جمعے رسول اللہ کا دین سناتا ہے وہ بھی نبی پاک کا نمائندہ ہی ہے۔ کبھی آگے بڑھ کے اس کا بھی حال پوچھ لیا کرو۔ ہم تو سوٹ دیتے ہیں قاری صاحب کو 27ویں رات کو، اسی 27ویں کو دیتے ہو نا، تاکہ نہ کوئی دردی پکڑے نہ کوئی سی کے دے، وہ پہن نہ لے کے عید والے دن نیا جوڑا ہمارے برابر نہ ہو جائے، اس لیے 26ویں روزے دیتے ہو۔ ان کی قدر کرو۔ آستانے ہر قوم میں بہت بڑا گنبد دربار کا تو نظر آتا ہے، پر مدرسے دے آباد، مدرسے خدا را کوئی شک نہیں کہ ہمارے اندر کوتاہیاں آئی ہیں، پر کبھی ان طالب علموں کا حال بھی دیکھو۔ ایک محتمم صاحب تقدیم المدارس کی میٹنگ تھی تو کہہ رہے تھے میں نے کبھی مدرسے کا کھانا نہیں کھایا آج تک، طالب علم میں بڑا نیک ہو۔ تو میں نے کہا جناب آپ اس طرح کریں کہ والا تقویٰ چھوڑ دیں، سویرے سے مدرسے کا ہی کھانا کھائیں تاکہ پتہ چلے مدرسے میں پکتا کیا، آپ صبح سے وہی کھائیں تاکہ آپ کو خیال آئے۔ بہرحال میں بات دور نہیں لے کے جاتا، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ دین کو اس کی اصل بنیاد پر، اصل وہ صحابی آیا کرتے تو نبی پاک کو اسایا کرتے، اور ایسے عجیب سوال کرتے، حضور بڑی تسلی سے جواب دیتے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے جب حضور کبھی پریشان ہوتے تو ہمارا دل کرتا وہ پینڈو کبھی آ جائے نا، وہ کبھی آ جائے نا آج تو محبوب کو ہنسائے، آ جائے کبھی، وہ کبھی کبھی آتے کرتے پتہ کیا، اللہ کے محبوب صدقہ قبول نہیں کرتے تھے، نذرانہ لے لیتے تھے، اسی لیے مانگنا منع ہے، اور اگر کوئی خود دے تو نبی پاک نے فرمایا یہ سمجھو تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے، یہ خود دے، یہ بخاری ہے، اگر آپ خود سے آ جائے تو وہ عطائے خداوندی، تو حضور کو کوئی تحفہ دیتا، نذرانہ دیتا تو قبول کر لیتے۔ وہ اکثر نہ تازے پھل لاتے، سبزیاں لاتے خرید کے، حضور جب تناول کر لیتے تو کہتے یا رسول اللہ وہ دکاندار کے پیسے بھی دینے، میں ادھار لایا ہوں، تو محبوب فرماتے میں نے تجھے کہا تھا لاؤ، کسوڑے سارے لاتے ہیں تو میرا بھی تو دل کرتا ہے نا۔ تو نبی کریم فرمانے لگے پھر اب کیا کروں گا، حضور اس کے پیسے دے دے، میں نے کہا تھا میں حضور سے کہوں گا پہنچ جائیں گے۔ تو کہتے ہیں نبی کریم نا ڈیوٹی لگاتے حضرت ابو بکر صدیق کی، حضور ڈیوٹی لگاتے حضرت عمر فاروق کی، ڈیوٹی لگاتے عثمان غنی مولا علی کی، فرماتے میرا غلام لکھ جا تو پیسے لے کے آ۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے مدینے کی گلی میں وہ والا رنگ بھی دیکھا کہ جب وہ کالا کلوٹا حضور کا وہ دیہاتی غلام ایک دکان پہ کھڑا ہو کے سودا خرید رہا تھا، اچانک میرے نبی کریم آ گئے اور حضور نے پیچھے سے آ کے نا اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دی، پیچھے سے۔ کبھی اتنے لاڈ کرتا کوئی پیر دیکھا ہے مریدوں کے ساتھ؟ کوئی استاد دیکھا ہے کبھی؟ یہاں تو لوگ زیادہ ہاتھ جوم لے تو پیر کہتے ہو جراثیم نہ لگ جائے، میرے نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھ رکھے اور حضور نے فرمایا بوجھ بلا میں کون ہوں، ذرا بوجھ نا، یہ اخلاق ہے۔ پینڈو ہے، اسے بولنا بھی نہیں آتا، اسے سلیقے بھی نہیں آتے، بوجھ بلا۔
تو صحابہ کہتے ہیں اس نے کمر پیچھے کی اپنی اور نبی پاک کے علم نشرہ کے سینے سے رگڑنے لگا، کہنے لگا محبوبہ مجھے نہ آپ کہیں کہ بوجھو تو کون حضور، آپ تو 7ویں گلی سے گزرے تو مجھے پتہ چلتا ہے میرے رسول گزر گئے، یا رسول اللہ مجھے پتہ چل جاتا ہے، مجھے پتہ ہے آپ کون ہے۔ میرے نبی کریم نے نا ادھر دیکھو ہاتھ تھام کے نا ان کا بلند کیا، فرمایا یہ غلام میں نے بیچنا ہے، کوئی خریدے گا؟ یہ میں نے بیچنا ہے، کوئی خریدے گا اسے؟ یہ میں نے بیچنا ہے۔ مسکرا رہے تھے سارے، سیاپا ہنس رہے تھے۔ جب کہا نا بیچنا ہے تو کالا کلوٹا اپشی غلام آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے سونیا مجھے نام بھی نہیں لکھنا آتا، یا رسول اللہ مجھے سائن نہیں کرنے آتے، دستخط نہیں کر سکتا، حضور دنیا کا کوئی کام نہیں آتا، رنگ بھی کالا ہے، برادری بھی کوئی نہیں، مجھے کون خریدے گا؟ تن تندور تے ہڈاں دا بال، اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلیتھل لایا، دن دا سالن من دی ہانڈی، لون صبر دا پایا، غلام فریدہ بس میں ساری تیری، تینوں وجہ یقین نہیں آیا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں، مجھے کون خریدے گا حضور؟ کوئی بھی نہیں۔ میرے محبوب نے جب یہ سنا تو کندھے پہ ہاتھ رکھ کے موڑا اور سینے سے لگایا، میں چپ کر، جس کو میں خریدوں اس کی قیمت اللہ کی نظر میں بڑی پیدا ہوا کرتی، رب کی نظر میں تو بڑا۔ او بھائی تو دیکھنا، تیرا انڈیا میرا ایک سنگی ہے بڑا سادہ سا، وہ اکثر آتا ہے تو بنٹوں سے پوچھتا پیر صاحب کدھر؟ وہ کہتا کوئی نہیں ٹھہر کے ملیں گے، کہتا نہیں کام بتاؤ، نہیں انہوں نے دسنا، میں تو نہیں دس۔ وہ اس جمعے بھی آیا تھا تو کچھ 26 کو تعویذ لے جا چکا ہے مجھ سے، جب لے کے جاتا ہے کہتا ہے گم ہو گیا حضرت جی نیا دے دے۔ ایک دن چلا گیا تو موچی کے پاس، وہ اس کو کہا کوئی چمڑے کے اندر اس کو لگا دو، تو وہ مڑنے لگا تعویذ کو تو وہیں گھول آیا، کسی اور کام نہیں کرا، واپس آ جا میرے پاس، کہتا تعویذ اتنے بھول گیا تسی نواں دے چڑی۔ میں کہوں تو جا کے پوچھو دے کول ہی ہوگا، کہتا جو انہیں گوا تو ہوا تو میرے پھر پھیرا پائے گا، تو آپ ایک اور دے دے، میرا کچھ نہیں جاتا۔ آپ یقین کریں وہ سادہ ہے نا، وہ سادہ ہے، وہ کوئی بناوٹ نہیں کرے گا کبھی، وہ کوئی دھوکہ نہیں دے گا، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، وہ کبھی ملمہ سازی نہیں کرے گا، وہ جتنی بات کرے گا اتنی کھول کے کرے گا۔ یار ان دیہاتیوں سے، ان پڑھوں سے، غریبوں سے، ان لوگوں سے جو سادے ہیں، جنہیں نہیں آتا کچھ بھی، ان سے کون گزارا کرے؟ کون ان کی بات سنے گا؟ کون ان کے قریب جائے گا؟ کون ان کے دکھ سنے؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ بگلی اور پاگل بی بی آ گئی نبی پاک کے پاس۔ پاکستان میں 5 لاکھ رجسٹرڈ مریض ہیں ٹینشن کے، نفسیات کی دوائی کھاتے ہیں 5 لاکھ لوگ، اور جو گھروں میں ساری رات نہیں سوتے وہ پتہ نہیں کتنے۔ اور نفسیات کے ڈاکٹر کہتے ہیں یہ لوگ پاگل اس لیے ہوئے کہ ان کے اپنوں نے انہیں ٹائم نہیں دیا، اپنوں نے وقت نہیں دیا۔ یاروں کے ساتھ برگر کھانے تو فیصل آباد چلے گئے، پر ماں کا دل کرتا تھا 2 گھڑیاں میرے بھی دکھ سن لیتا۔ یہ دوستوں کے ساتھ روٹی کھانے تو لاہور چلا گیا، لیکن بہن غریبنی انتظار کر رہی تھی سرگودے میں کہ ایک ٹیلی فون مجھے بھی کر دے گا۔ دکھ نہیں کسی نے پوچھے، بہن آ کے روئی کے گھر میں بڑی تانگوں پر۔ بھائی نے کہا کہ میرے تو اپنے 6 بچے ہیں، میں تیری کہاں سے سنوں؟ وہ نفسیاتی مریض ہو گئی کہ شوہر بھی نہیں سنتا، بھائی بھی نہیں سنتا۔ ہم نے اشک نہیں پوچھے، پیار نہیں کیا، ہم نے صرف اچھی باتیں کرنے کا نام اور میٹھا بولنے کا نام اخلاق رکھا۔ سن لو، میں اکثر دوستوں کا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں 1 لاکھ روپیہ عید پہ بندہ اپنی بیوی کو دے نا، شاپنگ کر لے، 1 لاکھ روپیہ، تو بیوی کہتی ہے تو انوکھا نہیں دیتا، ساری دنیا دیتی ہے، تو انوکھا نہیں، لیکن 600 روپے کا پرانا جوڑا عید پہ جا کے بندہ بہن کو دے آئے نا، تو وہ رکھ لیتی ہے میز پہ اور سہیلیوں کو بتاتی ہے تیرا بھائی بڑا اچھا ہے، وقت پہ آتا ہے، کبھی نہیں بولا، تیرا ایک ٹیلی فون، تیری بہن ساری رات دیکھے نا